بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل از نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا، اور بعد از اعلان نبوت نعوذ باللہ ساحر، شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سر عام تبلیغ تو درکنار، عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے عجیب دعا کی، مانگی بھی تو عجیب شے مانگی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیائے عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے۔ لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، عمر ابن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز تیغ برہنہ لیے جا رہے تھے۔ راستہ میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر خیر تو ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے چاہتا ہوں۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا، پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہنوں بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازہ پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا، کون؟ عمر۔ نام سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے، میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا، عمر، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے۔ تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماچا رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو۔ اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔
حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اچھا تو مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ وہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر قدم رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادہ سے آیا ہے؟ نبوت کی پرروب آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور ساتھ ہی تمام اصحاب نے مل کر اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی، یا اللہ، اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے بعد عہد نبوت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف قرب حاصل ہوا بلکہ تمام معاملات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشاورت کو اہمیت حاصل تھی۔ غزوات ہو یا حکومتی معاملات، سب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 1056 شہر، ماں قصبات و دیہات فتح ہوئے، روم و ایران کا جاہ و جلال سرنگوں ہوا، 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ 10 سال 6 ماہ 4 دن کے دور خلافت میں 22,51,030 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، جس میں شام، مصر، عراق، جزیرہ خوزستان، ایران، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیکر عدل و انصاف ہونا آپ کو بڑے بڑے حکمرانوں سے ممتاز و مبین کرتا ہے۔ اسی عدل و انصاف کی وجہ سے 22.5 لاکھ مربع میل سے زائد علاقہ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ موجود رہی، اور رعایا نے آپ کے تمام احکامات کو دل و جان سے قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقرر کردہ گورنرز، والیوں اور ججز پر سخت گرفت فرماتے۔ ان کی کارکردگی کے جائزہ کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر رکھا تھا۔ جہاں کہیں سے شکایت ملتی یا کہیں بے انصافی کا گمان ہوتا، فوراً گرفت فرماتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح قادسیہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کبار صحابہ کو معزول کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، والی مصر کے بیٹے محمد بن عمر نے ایک مصری کو کوڑے مارے اور کہا کہ میں بڑوں کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مصری بدوی کو قید کر دیا کہ کہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت نہ کر دے۔ ایک عرصہ کے بعد جب مصری قید سے رہا ہوا تو مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے اپنے پاس ٹھہرایا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے محمد بن عمر کو مدینہ بلوا بھیجا۔ جب دونوں مدینہ پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مظلوم مصری کو بلوایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دے کر فرمایا کہ اسے پکڑو اور بڑوں کی اولاد سے اپنا بدلہ لو۔ مصری نے کوڑا لیا اور بدلہ لینا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مار رہا تھا
اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر کوڑے پر کہتے کہ بڑے کی اولاد کو مارو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مصری کو فرمایا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مارو، کیونکہ بیٹا تجھے ہرگز نہ مارتا اگر اسے باپ کے اقتدار کا گھمنڈ نہ ہوتا۔ اس نے کہا، یا امیر المومنین، جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس سے بدلہ لے لیا، اب میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں مارتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تو ان کو بھی مارتا تو ہم تمہیں نہ روکتے۔ پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے غضبناک لہجے میں فرمایا، اے عمر، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے۔ رعایا کی خبر گیری کے لیے رات کو گشت کرتے۔ ایک شب گشت کر رہے تھے کہ ایک ننھے بچے کی بے تحاشا رونے کی آواز سن کر رک گئے۔ جب بچہ چپ نہ ہوا تو آپ نے دروازے کے قریب ہو کر فرمایا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، بچے کو کیوں رلا رہی ہے؟ یہ فرما کر آپ آگے بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہاں سے گزرے تو بچہ اب بھی رو رہا تھا۔ اب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت غصہ آیا۔ آپ نے تیز آواز میں فرمایا، اللہ تجھ سے پوچھے تو کتنی بے رحم ماں ہے، آخر بات کیا ہے، تیرا بچہ چپ کیوں نہیں ہوتا؟ بچے کی ماں نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، میں اسے دودھ نہیں پلاتی، یہ اس لیے رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اسے دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ عورت بولی، امیر المومنین کا حکم ہے کہ شیر خوار بچے کو وظیفہ نہ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ کیا اس کی دودھ چھڑوانے کی مدت ہو گئی ہے؟ عورت نے جواب میں کہا، نہیں، ابھی اس کی عمر اتنی نہیں ہوئی، لیکن میں چاہتی ہوں اس کا دودھ چھڑا دوں تاکہ اس کا وظیفہ لگ جائے۔ اب آپ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، اس کا دودھ چھڑانے میں اتنی جلدی نہ کر۔ یہ فرمانے کے بعد آپ لوٹ گئے۔ عورت آپ کو پہچان نہیں سکتی تھی۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، عمر پر افسوس ہے، نہ جانے کتنے مسلمان بچوں کا خون اس کی گردن پر ہے۔ اپنے بچوں کا دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو، میں ہر مسلمان بچے کا وظیفہ مقرر کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ 100 درہم مقرر کر دیا۔ جب اس میں ذرا شعور آ جاتا تو یہ وظیفہ 200 درہم کر دیتے۔ بالغ ہونے پر وظیفے میں اور اضافہ ہو جاتا۔ کوئی لاوارث بچہ لایا جاتا تو اس کا بھی وظیفہ مقرر کیا جاتا۔ اس کے سرپرست کو الگ رقم ملتی۔ بچے کے دودھ اور دوسری چیزوں کے اخراجات بیت المال سے دیے جاتے تھے۔ ہر سال وظیفے میں اضافہ بھی کیا جاتا تھا۔